اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ طہارت کا چیپٹر ہمارا چل رہا تھا، اور اس میں پانی کی تقسیم میں ہماری دوسری تقسیم جیسے تھے حقیقیہ حکمیہ کے لحاظ سے جو تھی وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پانی جو نجاست حقیقیہ و حکمیہ دونوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ایسا پانی جو منزل من السمائی کے صفت رکھتا ہو، یعنی یہ جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا، تو منزل من السماء کا جو وصف رکھتا ہے اور اس کے نزول کی حکمت ہم نے دیکھی تھی کہ پانی کا جو وصف ہے وہ پاک کرنا ہے، اور اللہ عز و جل کے اسے نازل کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کے بندے اس کے ذریعے پاکی حاصل کریں، یعنی کہ پانی کے ذریعے پاکی حاصل کریں۔ یہ ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا، میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، کہ اس کے جو اوصاف ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھ لیے تھے سارے اوصاف، یعنی کہ 6 اوصاف ہونے چاہیے۔ کہ پہلا کیا تھا کہ پانی کا لفظ بولا جانا صحیح ہو اس کے اوپر، اور جب بھی لفظ پانی بولا جائے تو ذہن فوراً اسی کی طرف جائے، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ یعنی کہ اگر ہم سالن بولیں تو پانی کی طرف ذہن نہ جائے بلکہ سالن کی طرف جائے، جب پانی بولے تو پانی کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ شوربہ بھی جو ہے وہ پانی سے بنتا ہے۔ دوسرا تھا کہ اس میں رقت ہونی چاہیے، یعنی کہ پتلا پن ہونا چاہیے۔ تیسرا تھا سیالان ہونا چاہیے، یعنی کہ بہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ چوتھا تھا کہ کسی ناپاک شے سے ملا ہوا نہ ہو۔ پانچواں تھا کسی سے نچوڑا نہ ہو، یعنی کسی دوسری شے سے نکالا نہ ہو اس کو، یا از خود وہاں سے نہ نکلا ہو، خارج نہ ہوا ہو۔ چھٹا تھا مستعمل نہ ہو۔ اور اس اوصاف کے جتنے پانی ہیں وہ منزل من الصفا کی صفت رکھنے والے ہیں کہلاتے ہیں۔ تو وہ کون کون سے تھے؟ جیسے سمندر کا پانی، نہر یا دریا کا پانی، شبنم کا پانی، کنویں کا پانی، چشمے کا پانی، جھیل کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، اے سی وغیرہ کا پانی۔ یہ ہم نے دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا ہم نے حکم بھی دیکھا تھا کہ اس سے نجاست حقیقی یا حکمیہ دونوں دور نہیں کی جا سکتی۔ کون سے پانی سے؟ اوپر والے کہ ہم نے دیکھا تھا ایسا پانی جو جسے مقید کیا ہوا ہو، جیسے مثال کے طور پہ دنیا میں جو بھی موجود پانی ہے وہ پانی آسمان سے نازل شدہ پانی کی صفت پر ہوگا تو طہارت کا فائدہ دے گا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی وصف نہ پایا جائے تو اس سے یہ فائدہ نہیں ہوتا، اور اس پانی کو مقید پانی کہتے ہیں۔ اور اس کا نام پانی نہ رہے بلکہ کچھ اور ہو جائے، مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لفظ پانی بولیں تو ذہن پانی کی جانب نہ جائے، جیسے نمک مرچ ملا کے ہم نے سالن وغیرہ بنا لیا، دودھ دہی ملا لی، لسی بنا لی، شوربہ بنا لیا، تو یہ سارا پانی کیا ہوتا ہے؟ پانی نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور شے ہوتی ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اس سے نجاست حقیقی حکمت دور نہیں کی جا سکتی، یعنی نہ اس سے کپڑے وغیرہ پاک کر سکتے ہیں۔ اور اگر پانی میں جیسے پتی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ قہوہ بن جاتا ہے، تو اس کا نام بدل جاتا ہے، لیکن وہ پانی کیا ہوتا ہے دوسرا نیا میسر ہو تو اس سے کر سکتے ہیں، نجاست حقیقیہ کو دور کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پتلا پن ہوتا ہے، بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے جو 6 اوصاف پڑے تھے اس کے باری باری ہم نے سارے اوصاف دیکھے تھے۔ پہلا اوصاف یہ تھا، دوسرا اس میں رکت تھی، یعنی کہ رکت باقی نہ رہے، جیسے کسی چیز سے مل جائے، جیسے مثال کے طور پہ کسی چیز سے بنا دیا، جیسے شہد کی مثل گاڑھا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو جائے، یعنی کہ اتنا پتلا پن نہ رہے۔ اور اس میں بھی کیا ہے، نجاست حقیقیہ حکمیہ دور نہیں کی جا سکتی، کپڑے پاک نہیں کی جا سکتے۔ تیسرا اوصاف تھا کہ سیلان ہو، تو وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بہنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، جیسے مٹی میں مل جائے، اب سیلان نہیں ہے، اس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ چوتھا اس کا وصف تھا کہ ناپاک شے کا ملا ہوا ہونا، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی نجاست اس میں مل جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اس سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پانچواں جو تھا کہ کسی سے نچوڑا نہ ہو، جیسے گنے کے جو یہ کیلے کے جو درخت ہوتے ہیں یا گنے سے اس کا جوس بن جاتا ہے، تو اس سے بھی نہیں ہوگا۔ اس سے ان دونوں سے، یعنی کہ کیلے والے سے اور گنے سے، اس سے ہم نے دیکھا تھا کہ نجاست حقیقیہ دور ہو سکتی ہے لیکن حکمیہ دور نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ کپڑے اور برتن وغیرہ تو پاک کر سکتے ہیں
لیکن وضو اور غسل نہیں کر سکتے. لیکن احناف کے نزدیک جو ہے وہ نجاست حقیقہ دور کرنے کے لیے مائع مطلق پانی کا ہونا لازمی ہے. یعنی کہ احناف کیا فرماتے ہیں کہ نجاست حقیقیہ کو دور کرنا ہے تو بس مائع مطلق ہو. پانی کا ہونا بھی لازم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ لکوڈ جس سے نجاست اپنے ساتھ بہا کر لے جائے اس نجاست کو، یعنی کہ وہ پانی جو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے اس سے نجاست حقیقیہ دور ہو جائے گی. جیسے گلاب کا پانی ہوتا ہے یا سرکہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا. اور لاسٹ جو چھٹی صفت تھی وہ کیا تھی؟ اس کا مستعمل نہ ہونا، یہ ہم نے دیکھا تھا. تو اس کا بھی حکم کیا تھا کہ نجاست حقیقیہ دور ہو سکتی ہے لیکن حکمیہ دور نہیں ہو سکتی. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں. یہاں تک ہمارا سارا ہو چکا تھا. آج جو ہم پڑھیں گے ایک امپورٹنٹ کچھ مسائل ہیں وہ پڑھیں گے، یعنی کہ مائع مطلق میں کسی پاک شے کے مل جانے کی صورت میں احکام. یعنی کہ مائع مطلق میں کسی کوئی پاک شے مل جائے تو کیا حکم ہوگا. صورت مسئلہ دیکھتے ہیں. پہلا مسئلہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر مائع مطلق میں ایسی چیز ملائی یا ملا کر پکائی جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، جیسے صابن یا بیری کے پتے ہوں، تو اس سے وضو و غسل جائز ہوگا. بیری پتی کے جیسے اکثر گھروں میں جو ہے وہ بیری کے پتے وغیرہ پکائے جاتے ہیں، یا پھر صابن کو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے تاکہ صابن کا بہت اچھا سا پانی بن جائے، پتلا پن ہو اس کے اندر، جب تک کہ اس کا پتلا پن زائل نہ ہو جائے. دونوں صورتوں میں، بیری کے میں بھی اور صابن کے بھی. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صابن ہم پکاتے ہیں، اب تو خیر نہیں ہوتا، پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ جو ہے وہ صابن کاٹ کے جو ہے وہ اس کو پکایا جاتا تھا میل وغیرہ اتارنے کے لیے، اور مصرف بھی ہوتے تھے اس کے، تو اس میں پتلا پن ختم نہ ہو. چنانچہ اگر شہد کی مثل گاڑھا یا لیز دار ہو گیا تو اب وضو غسل کے لیے استعمال نہ ہو سکے گا. آگے نوٹ کیا فرماتے ہیں. بعض حضرات بعض حضرات نہاتے ہوئے جراثیم کو ہلاک کرنے کی نیت سے بالٹی یا بات ٹب میں ڈیٹول ڈال دیتے ہیں. ماقبل مسئلے کی روشنی میں اس سے بھی وضو و غسل جائز ہے. ہاں، اس صورت میں ناپاکی کے گمان کی وجہ سے وسوسے آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں گے اب موجودہ دور میں ڈیٹول کا استعمال جائز ہے، چنانچہ وساوس سے مبتلا ہونے کی حاجت نہیں. اس کے استعمال کا جواز نجاستوں کے بیان میں دلیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا. آگے جو نجاستوں کا بیان آئے گا اس میں بڑی ڈیٹیل نجاستیں انشاء اللہ تعالیٰ وہاں پڑھیں گے، تو اس کی ڈیٹیل بھی وہاں پر مل جائے گی. اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا بتا رہے ہیں. اگر اس میں اگر اس پانی میں کسی پاک ٹھوس چیز کے ملنے سے رنگ یا بو مزے میں معمولی فرق آیا مگر پتلا پن نہ گیا، جیسے ریت، چونا یا تھوڑی سی زعفران ڈال دی، تو کیا ہوگا؟ تو وضو جائز ہے. تو وضو جائز ہے. یعنی کہ پانی میں کیا کیا، کوئی ٹھوس چیز ڈالی. اب آپ دیکھیں کہ ریت ہوتی ہے ٹھوس ہوتی ہے، چونا ہوتا ہے ٹھوس ہے، یا زعفران ہے ٹھوس شے ہے. اگر اس کو پانی میں تھوڑا سا ڈالیں اور اس کا پتلا پن ختم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ وضو جائز ہوگا. ہاں، اگر زعفران کا رنگ اتنا غالب آ گیا کہ یہ پانی، کپڑا رنگنے یا تعویذ لکھنے کے قابل ہو جائے تو اب اس سے وضو جائز نہیں. کیونکہ زعفران کو اگر بہت زیادہ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا، اس کا جو وہ اپنا رنگ چھوڑے گا اور پانی کا جو ہے وہ رنگ تبدیل ہو جائے گا. پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اور اس سے جو کپڑا رنگتے تھے، تعویذ وغیرہ اس سے ڈبو کے لکھتے تھے، تو اس قابل ہو جاتا ہے وہ زعفران ڈالنے کے بعد. تو اب اس سے وضو جائز نہیں. اسی طریقے سے کھارے یعنی کہ نمکین پانی سے وضو و غسل جائز ہے. جیسے سالٹی واٹر ہوتا ہے، ہم سمندر کا دیکھیں کتنا سالٹی ہوتا ہے، اس سے کیا ہے کہ وضو اور غسل دونوں جائز ہیں. کوئی سمندر میں نہا رہا ہے، کوئی کسی کو پھر غسل لازم ہو گیا تھا، سمندر میں پوری اس نے ڈبکی مار لی تو اس کا غسل ہو گیا. یا نہیں بھی ماری، اس نے بس ایسی یعنی کہ جو ہے وہ پانی سے بس نہا لیا، غسل ضروری نہیں تھا، تو اس کا کیا ہو گیا؟ اب وہ
اس کو وضو کی حاجت نہیں ہے، بلکہ تمام جو وضو کے اعضاء ہیں وہ دھل چکے ہیں، اس کا وضو ہو گیا، اب وہ بآسانی نماز پڑھ سکتا ہے، یا اور جو وضو سے دیگر کام کیے جا سکتے ہیں وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک میں 10 سیکنڈ آپ لوگوں کو دیتا ہوں، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا، اور پھر آگے انشاءاللہ العزیز چلتے ہیں۔ آگے مسئلہ کیا بتا رہے ہیں؟ اگر اس میں دودھ ملا لیکن غالب نہ ہوا تو وضو جائز ہے۔ غالب و مغلوب کی پہچان یہ ہے کہ جب تک کھا جا سکے کہ یہ پانی ہے، یعنی کہ اتنا غالب اور مغلوب نہیں ہوا کہ اسے پانی نہیں کہہ سکتے، تو وضو جائز ہے۔ لیکن اگر اتنی جو ہے وہ غلبت اس کے اندر آ گئی، یعنی کہ اتنا غالب آ گیا دودھ کہ اس کی پہچان ختم ہو گئی، اب اس کو ہم پانی نہیں کہہ سکتے، جس میں کچھ دودھ مل گیا تو وضو جائز ہے، اور جب اس سے لسی گئے تو جائز نہیں۔ تھوڑا بہت دودھ ڈال دیا، پتلا بن ہے اس پانی میں، پانی تو اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا، یعنی کہ ہمارے پاس ایک جگ دودھ تھا، اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا ہاف گلاس جو ہے وہ دودھ ڈال دیا، یعنی کہ ایک جگ پانی تھا اس کے اندر ہاف گلاس ہم نے دودھ ڈال دیا، تو کیا ہوگا؟ وضو بالکل کر سکتے ہیں ہاں، لیکن اگر لسی بنا لی اس سے تو جائز نہیں ہوگا، جیسے ہم پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر پتے گرنے یا لوہے کی ٹنکی میں کافی عرصے پڑے رہنے اور زنگ کے سبب اس کا رنگ کچھ تبدیل ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ ٹنکی کیا ہوا، کوئی پتے وغیرہ گرے ہوئے تھے، یا لوہے کی کوئی چیز گر گئی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا، یا ویسے بھی گر گئی تھی، اب اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے، اگر وہ رسٹ لگا رہے تو وہ رسٹ اپنا چھوڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر پتوں کے باعث گاڑھا ہو گیا تو اب وضو و غسل کے قابل نہ رہے گا، یعنی کہ پتوں نے اتنا جو، یہ اگر آپ پتے چھوڑ دیں نا، اس کی جو شاخ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تھوڑا گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں وہ، اور پھر وہ گاڑھا کر دیتی ہیں پانی کو، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اب جو ہے وہ وضو اور غسل نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ پانی نجاست اپنے ساتھ بہہ کر لے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ مچھلی کے باعث بدبو پیدا ہونے والے کی مچھلی کے باعث بدبو پیدا ہونے کے باوجود تالاب یا برتن کا پانی پاک ہی رہے گا، لیکن دوسرا صاف پانی موجود ہو تو اس سے وضو مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی کہ مچھلی وغیرہ اس کے اندر مر گئی تالاب میں یا برتن میں، پانی پاک ہی رہے گا، اور اگر دوسرا پانی موجود ہے تو اس سے جو ہے وہ وضو اور غسل نہیں کر سکتے، مکروہ تنزیہ۔ ہاں کوئی اور سا پانی میسر ہی نہیں ہے، اب یہی پانی ہے جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، وہی تالاب کا پانی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس سے وضو جائز ہوگا۔ یہ ہماری دوسری جو تقسیم کا دوسرا پوائنٹ تھا، نجاست حقیقی حکم کو دور کرنے کا، یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ ہم دوسری تقسیم پڑھ رہے تھے، پانی کی دوسری تقسیم، یعنی نجاست حقیقیہ حکمیہ دور کرنے کے قابل ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے۔ اس کی 3 اقسام تھیں۔ پہلی جو صرف نجاست حقیقیہ کو دور کر سکتا ہے، وہ ہم نے پڑھ لی۔ دوسری ابھی ہم پڑھ رہے تھے جو کمپلیٹ ہوئی ہے، نجاست حقیقیہ اور حکمیہ دونوں کو دور کر سکتا ہے، ہم نے یہ بھی کمپلیٹ کر لی۔ اب ہماری ایک آخری رہ گئی ہے جو ہے نجاست حقیقیہ اور حکمیہ دونوں کو دور نہیں کر سکتا۔ ان کو آسان ہے یاد کرنے کا طریقہ ہے، پہلا نجاست حقیقیہ کو دور کر سکتا ہے، دوسرا نجاست حقیقیہ حکمیہ دونوں کو دور کر سکتا ہے، تیسرا نجاست حقیقیہ حکمیہ کو دور نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ پانی جو نجاست حقیقیہ حکمیہ دونوں کو دور نہیں کر سکتا۔ اس کا مکمل بیان ماقبل گزر گیا ہے کہ اگر پانی کا نام پانی نہ رہے بلکہ کچھ اور ہو جائے، مثلا لسی، یا اس کا پتلا پن ختم ہو جائے،
یا اس میں بہنے کی صلاحیت نہ رہے، یعنی کہ اس میں بہنے کی جو صلاحیت ہے وہ باقی نہ رہے، یا وہ ناپاک ہو جائے، تو کسی قسم کی نجاست کو دور کرنے کے قابل نہ رہے گا۔ یاد رکھیں، پانی اگر بہنے کی صلاحیت ختم کر دے تو اس سے نجاست کو دور نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ناپاک ہو جائے تو اس سے بھی نجاست کو دور نہیں کر سکتے۔ لیکن کہوے کی مثل وہ مایعات، یعنی کہ وہ لیکوڈز جو اپنی رقت و سیلان کے باعث نجاست حقیقیہ کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس حکم سے خارج ہیں۔ یعنی کہ کہوا پیچھے پڑھ لیا ہم نے کہ وہ اس کے اندر سیلان ہوتا ہے، رقت ہوتی ہے، وہ نجاست کو دور کر کے اپنے ساتھ بہا کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس سے کر سکتے ہیں، وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ یہ ہمارا تیسری بھی کمپلیٹ ہوئی۔ تو اس سے اللہ عز و جل تمام مسائل کو پڑھنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور بے عینی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق کو ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں تک ابھی کی کلاس میں کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آگے۔ جی عدنان کیسر بھائی؟ کوئی سوال نہیں۔ صحیح ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا اس میں؟ تو وہ جو ورڈنگ ہے نا کہ وہ جو اصلاحات ہے پانی کی تقسیم نام کے، وہ کوئی آسان نہیں ہو سکتی؟ وہ بہت مشکل نام ہے، مستحصل، وہ جو بھی آپ کے نام آ رہے ہیں نا، یہ سارے چیزیں، مستعمل مستعمل، غیر مستعمل، مطلب آپ ان کا اگر کوئی آسان اردو میں کچھ نہیں ہو سکتا اس ٹائپ کے جو بھی نام ہیں یہ آسان ہی اردو ہے، مستعمل اصل میں ہم نے سنے نہیں ہوتے، لیکن جب تک انشاءاللہ العزیز یہ کورس ختم ہوگا نا، مجھے امید ہے کہ آپ کو زبان پہ یہ ورڈ آ چکا ہوگا۔ جب ہم نے بھی یہ پہلا ورڈ سنا تھا تو بہت عجیب سا لگتا ہے، اور یاد بھی، اور یہ وہ ورڈ ہے جو ہمیں پہلے بھی میں نے ذکر کی کہ 9 سال سے لے کے 15 سال کی بچی کو اور 12 سال سے لے کے 15 سال کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے تھا، پتہ ہو جانا چاہیے، لیکن کیونکہ ہم لوگ ان مسائل سے ناواقف رہتے ہیں، نہ ہمارے یہاں کہیں اہتمام ہوتا ہے، نہ گھروں میں ہوتا ہے، نہ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، بس قرآن پاک پڑھ لیا جاتا ہے، وہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کافی کچھ سکھا دیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایزی کر دوں آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز، جی شکریہ۔ تاکہ جو ہے وہ آسان ہو جائے آپ کے لیے انشاءاللہ، بے فکر رہے، میں انشاءاللہ ایسی کوشش کروں گا آپ کے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جی صحیح بھائی، کچھ کوشچن ہو، کوئی کچھ؟ نہیں میرے پاس صحیح ہے، سمجھ آ گیا ٹھیک ہے، یہ۔ ایک تو اگر مستعمل کو استعمال کیا ہوا پانی کہنا ہے سمپل، اگر اس کو بالکل 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 کہہ سکتے ہیں، اصل میں استعمال کیا ہوا پانی ہی جو مستعمل کہلاتا ہے۔ ایسے یاد رکھنا چاہیں کہ بھئی یہ استعمال کیا ہوا پانی ہے، اس کو یوز، اس سے یہ کام نہیں کر سکتے، ایزی ہے، کوئی ایسی مسئلہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ تو ورڈ دینا ہوگا نا۔ اب وہ پانی جو پاک تھا، اب بولیں گے بھائی یہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہا، بھائی کیوں قابل نہیں رہا؟ کیونکہ اب جو ہے وہ پانی پاک نہیں رہا، تو بھائی کیا ہو گیا، کیا بتائیں گے؟ استعمال کے قابل نہیں رہا۔ وہ کوئی پوچھے گا بھائی استعمال کے قابل کیوں نہیں رہا، تو اس کو کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا نا، کہ وہ پاک سے ہو کے اب کیا ہو گیا، مستعمل ہو گیا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، پاک، مستعمل اور ناپاک۔ مستعمل ہی جو استعمال سے نکلا ہے، استعمال کیا ہوا، مستعمل کس سے نکلا؟ استعمال سے، استعمال کیا ہوا، مستعمل کون سا پانی رہتا ہے؟ استعمال کیا ہوا، تو وہ جیسا آپ یاد رکھنا چاہیں ایزیلی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے وہ نجاست کمپلیٹ ہوا، پانی کا بیان کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ وضو ہے، پھر آگے جو ہے میں ایک منٹ بتا دیتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ وضو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر اس کا ہے 48، ٹھیک ہے؟
اچھا وضو ہے، پھر ہمارے پاس اس کے بعد غسل ہے، پھر حیض ہے، پھر استحاضہ ہے، پھر نفاس ہے، پھر تیمم ہے، پھر نجاستوں کی ایک پہچان ہے، یہاں ہم بہت اس کو نجاستوں کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، پھر مختلف چیزوں کو پاک کرنے سے متعلق احکام ہے، پھر شرعی معذور، شاید یہ ورڈ بھی پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے لوگ، شرعی معذور، ایک تو معذور جسمانی معذور ہوتا ہے، ایک شرعی معذور بھی ہوتا ہے، جو شاید لوگوں کے لیے جیسے مستعمل ورڈ مشکل لگ رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی لگے۔ شرعی معذور سے متعلق احکام و مسائل پڑھیں گے، موضوع پر مسح سے متعلق احکام و مسائل پڑھیں گے، استنجا سے متعلق پڑھیں گے، غیر ضروری بال و ناخن اور جسم کی صفائی سے متعلق احکام و مسائل پڑھیں گے جو ہر مرد و عورت کو آنے چاہیے، ناپاک و حرام چیزوں کی پہچان سے متعلق مسائل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا ختم ہوگا۔ تو یہ ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آپ کی استقامت سے جو ہے وہ پانی کا بیان کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وضو کی طرف، مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو وضو جو ہے اسٹارٹ کرا سکوں۔ بتاتا رہتا ہوں کہ وضو کا بیان ہے، پھر وضو کی تعریف ہے، وضو کے فرائض ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ دھونے اور مسح کے مطلب کے مسائل ہیں، اور پانی میں اسراف کے مسائل ہیں، پھر جو ہے وہ کن صورتوں میں پانی زائل ہو جاتا ہے اس کے مسائل ہیں، برف یا صرف 1 گلاس پانی سے وضو ہو جائے گا، واش بیسن پہ وضو میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں، یہ ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں 1 منٹ شیئر کرتا ہوں، شاید میرے پاس یہاں پہ موجود ہے، میں نے لاسٹ ٹائم مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے PDF میں شاید شیئر کرے تھے۔ اچھا میں 1 منٹ شیئر کر دیتا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے 1 منٹ دیجیے گا تاکہ میں اسکرین شیئر کر سکوں۔ جی میں اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ وضو ہم اسٹارٹ کر سکیں۔ دیکھیں یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم وضو میں کیا کیا چیزیں پڑھیں گے، شاید اتنی ساری چیزیں دیکھ کے بول رہے ہیں اتنا بڑا وضو ہوتا ہے۔ وضو کا بیان ہے، وضو کی تعریف ہے، وضو کے فرائض ہیں، دھونے اور مسح کا مطلب اور ان کے درمیان فرق ہے، یاد رکھنے کے قابل 2 انتہائی اہم باتیں ہیں، پانی میں اسراف یعنی فضول خرچ کرنا حرام ہے، تمام بھائی اور بہنیں اپنے سابقہ طریقے وضو پر غور کریں، کن صورتوں میں زائد پانی بہانا اسراف قرار دیا جائے گا اور کن میں نہیں، برف یا صرف 1 گلاس پانی سے وضو، واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنے کا حکم، مصنوعی اعضاء ہوں تو کیا حکم ہوگا، وضو کی موقدہ سنتیں، وضو اور نیت، اعضاء وضو کی تفصیل اور توضیح اور ان سے متعلقہ مسائل ہیں، چہرہ دھونے کے سلسلے میں ایک انتہائی قابل توجہ مسئلہ ہے کہ چہرہ کیا ہوتا ہے، یہ چہرہ ہم سمجھتے ہیں بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے یہی چہرہ ہے، تو چہرہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، وضو کرتے ہوئے زیورات، ناخنوں اور کریم وغیرہ کا حکم کیا ہوگا، ان چیزوں کا بیان جو وضو کی راہ میں رکاوٹ نہیں، مسح سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، اعضاء وضو سے ٹپکنے والے پانی کا حکم ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ ہے وضو ٹوٹنے کے اسباب ہیں، اگلے یا پچھلے مقام میں کوئی چیز داخل کر کے نکالنے پر وضو کا کیا حکم ہوگا، جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکلنے پر وضو ٹوٹنے کی شرط ہے، نماز میں یا نماز کے علاوہ منہ سے خون نکلنے کا حکم ہے، آنکھ یا کان وغیرہ سے نکلنے والے پانی سے وضو ٹوٹنے کی شرط وامٹنگ جو ہو جاتی ہے وہ آنے یا سو جانے سے وضو ٹوٹنے کی شرط، سونے سے انبیاء علیہ السلام کا وضو نہیں جاتا، اس کی حقیقت دیکھیں گے، کہکا جو کہکا سے وضو ٹوٹنے کی شرط ہے، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے یا مرد اور عورت کا عورت سے بدن ملانے پر وضو ٹوٹنے کا حکم، ان چیزوں کا بیان جن سے وضو نہیں جاتا، ایک وضو سے ادا کی جانے والی نمازوں کی تعداد ہے، اعضائے وضو پر زخم یا پٹی بندھی
ہونے کی صورت میں وضو کا حکم ہے۔ وضو کی شرعی حیثیت ہے، موبائل پہ قرآن پڑھتے ہوئے بے وضو اسکرین کو چھونے کا حکم، جو آج کل ہمارے یہاں بہت عام ہے۔ بے وضو قرآن لکھنے کی رخصت کا بیان، بے وضو پن کی تقسیم قبول نہ کرنے کا بیان۔ تو یہ 35 پوائنٹس ہیں صرف وضو سے متعلق، جو کہ انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں وضو۔ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ جی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نہیں جی اب آ آنی گئی۔ چاہیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وضو کا بیان۔ شریعت بسا اوقات عبادات کی ادائیگی کی غرض سے جسم کے کچھ مخصوص حصوں کو پاک کرنے کا حکم ارشاد فرماتی ہے، جسے شرعی اصطلاح میں وضو کہتے ہیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے وضو کیا ہوتا ہے، وضو کی تعریف کیا ہے، تو آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ بسا اوقات عبادات کی ادائیگی کی غرض سے جسم کے کچھ مخصوص حصوں کو پاک کرنے کا حکم ارشاد فرماتی ہے، جسے شرعی اصطلاح میں وضو کہتے ہیں۔ یہ اگر واو کے زبر کے ساتھ ہو جیسے ودو تو وضو کا پانی ہوگا، یاد رکھیں۔ واو دعاد واو ہے، اگر واو پہ زبر ہو تو ودو، ودو پڑھیں گے اس کو، واو زبر وا، دعاد واو پیش دو، ودو، تو یہ کیا کہلائے گا، وضو کا پانی۔ اگر واو کے پیش کے ساتھ ہو جیسے واو پیش وو، دعاد واو پیش دو، وضو، تو وضو کرنے کا عمل مراد ہوگا۔ اگر زبر ہوگا تو وضو کا پانی مراد ہوگا، اور اگر پیش کے ساتھ پڑھیں گے وضو تو کیا ہوگا، وضو کرنے کا عمل مراد ہوگا۔ نیز یاد رہے کہ اگر لفظ غسل غین کے زبر کے ساتھ جیسے غسل تو اس کا مطلب ہے دھونا، اور اگر غین پر پیش ہو تو غسل، تو اب نہانا یعنی پورے بدن پر پانی بہانا مراد ہوگا۔ زبر اور پیش کا فرق دونوں جگہ یاد رکھیے گا، ودو اور ودو، غسل اور غسل۔ غسل کا مطلب ہے دھونا، غین پہ فتح ہو یعنی کہ غین پہ زبر ہو، اور غین پہ ضمہ یعنی کہ پیش ہو تو اس سے کیا مراد ہوگا، پورے بدن پر پانی بہانا مراد ہوگا، غسل اور غسل۔ اگر کوئی مسلمان شرعی تقاضے کے مطابق احکام وضو کا علم حاصل نہ کرے تو روزانہ نامہ اعمال میں نہ صرف کئی گناہ لکھوائے گا بلکہ عبادات کی برکات اور نورانیت سے بھی محروم رہے گا۔ چنانچہ درج ذیل تفصیل کا جاننا اور اسے ذہن میں محفوظ رکھنا خود پر لازم سمجھنا چاہیے۔ کون کون سی، جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وضو کی تعریف، وضو اور نیت، وضو ٹوٹنے کے اسباب، وضو کی شرعی حیثیت، وضو کے فرائض، اعضائے وضو کی تفصیل اور ان سے تعلق رکھنے والے مسائل جن چیزوں سے وضو نہیں جاتا، اور وضو کی سنتیں۔ تو یہ تمام مسائل ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہونے چاہیے، 8 کے 8۔ ٹھیک ہے، یہ لاسٹ کے 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، اگر یہاں تک کسی کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ ہم اپنی کلاس ختم کریں۔ کوئی کوشچن ہے اس میں؟ کوشچن تو نہیں ہے، حیرت ہے کیکا لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بیان جی پہلے نہیں بالکل، ہوتا؟ جی 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 بالکل چلا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، آگے آپ دیکھیں تو بھی کیا کیا چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلیں گی کہ کس کس چیز سے وضو چلا جاتا ہے۔ بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیز سے وضو چلا گیا، وضو نہیں جاتا۔ بعض چیزوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ وضو نہیں جائے گا اور وضو چلا جاتا ہے۔ اس مسجد کی کے کچھ اندر تو شرائط ہیں، ابھی اکثر ہم آگے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا کہہ مسجد رہے میں تو ہیں؟ اکثر لوگ مسجد میں تو اکثر لوگ کیکا لگاتے ہوئے پائے جاتے ہیں، جی جی مطلب کہ جی جی، وہ مسجد ہم کا سے بھی میں نکل ابھی، جاتا ہے، تو مطلب کہ وہ تو ساری نمازیں ضائع ہوں گے اس کا مطلب۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ رحم اسی لیے فرمائے۔ تو اس کو فرض عین کہا گیا ہے، یہ سیکھنا فرض عین ہے، یعنی کہ لازم ہے، یہ مسائل سیکھنا لازم ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے اسکولز میں بچے کو پڑھانے چاہیے، 4th 5ویں 6ٹھی کلاس میں
ذہن نشین ہو جانے چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ بہرحال. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. اسی لیے کہہ رہے ہیں عبادات ہماری پھر بہت اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ان مسائل کو جان لیں گے. ٹھیک ہے، اپنی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ منڈے دوبارہ ملاقات کریں گے اور وضو سے کنٹینیو کریں گے. آج اسی لیے جو میں نے تھوڑی سی تمیز باندھ دی. دعا میں یاد رکھیے گا مجھے، میرے والدین کو، اپنے آپ کو اور خود کو، اپنے والدین کو. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.